بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الإمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلوات الله عرف الناس بحقوق أخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شانا ومن تواضع في الدنيا لأخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام حقا صلوات الله. قبل اس کے کچھ عرائض پیش کروں. التماس ہے سورہ فاتحہ ما بقیت دہر، جب تک زمانہ رہے گا علماء باقی ہیں. اجسادہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ. جسم تو مٹی میں دفن ہو جاتا ہے لیکن اس عالم کا مقام لوگوں کے دل میں ہوتا ہے اور وہ وہاں رہ کے لوگوں کو ہدایت ہے. اس لیے آپ دیکھیں شیخ صدوق جسم گیا ہے ملا یازر الفقی تو باقی. کلینی کا جسم گیا ہے اصول کافی تو باقی. شیخ جعفر طوسی کا بدن گیا ہے تہذیب و استبصار تو باقی ہے. عالم اپنے علم کے ذریعے باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ چلے گئے لیکن اس بقدری قوم کے لیے اتنا خزانہ چھوڑ گئے. جس موضوع میں بھی تمہیں ضرورت ہوگی نجفی کی کتاب دلیل کے ساتھ موجود ہے. دلیل موجود ہے. بڑی لوگوں نے کتابیں لکھی لیکن ہر مسئلے کی دلیل اور وہ بھی یا قرآن سے یا معصوم کے فرمان سے. میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے عرض کر رہا ہوں. یقین کرو میں نے جتنا بھی میرا مطالعہ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین میں اتنا علمی خزانہ
کسی بندے نے نہیں چھوڑا جتنا اس فقیہ اہل بیت نے چھوڑا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی، کوئی ایک آدھ موضوع لکھ گئے، لیکن ہر موضوع میں قلم اٹھایا، لکھا اور توڑ دیا، یعنی ایسا لکھا کہ کوئی اس جیسا لکھ بھی نہ سکا۔ میں نے ان کی تقریباً کتابیں ساری پڑھی ہیں، سوائے تفسیر کچھ رہی تھی ہے جو میں ساری مطالعہ نہیں کیا، باقی وہ کتابیں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے عرض کر رہا تھا کہ جس کتاب کو بھی پڑھا وہ کتاب اپنی مثال آپ تھی۔ اس بدبخت نے شیعہ کے خلاف زہر اگلا، آفتاب ہدایت لکھی، اس مرد مجاہد نے جواب میں تجلیات صداقت لکھی۔ اور اگر آپ پڑھیں تو ایک ایک اعتراض کے 5 جواب، الجواب الجواب الجواب، اور پھر چیلنج کیا کہ کوئی مائی کا لال اس کا جواب دے دے، میں اتنے 1000 انعام دوں گا۔ آج تک کوئی ناصبی اس کتاب کی جواب نہ دے سکا، اور نہیں دے، قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیا ہے۔ بہرحال میں کیا عرض کروں، غلط پروپیگنڈا میرے بھائیو ایک ایسی بری شے ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، علی علیہ السلام اکثر اور بیشتر راتیں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے نا، آپ سنتے ہیں سارے، لیکن شام کا غلط پروپیگنڈا جو تھا اس کے اثرات کیا تھے لوگوں کے ذہنوں پہ، کہ جب سنا شام والوں نے کہ حضرت تو مسجد میں ضرب لگی ہے تو کیا کہتے تھے، علی بھی مسجد رہتا، یعنی 1000 رکعت پڑھنے والا معصوم نمازی۔ اس غلط پروپیگنڈا نے شام میں بے نمازی ثابت کیا۔ جب معصوم غلط پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتا ہے تو ایک عالم کی یقین کرو، اس غلط پروپیگنڈا نے اس مرد مجاہد کے خلاف جو، یعنی جن کے مفادات کو نقصان پہنچانا ان کی کتاب سے، انہوں نے پھر مخالفت کی۔ ایسا اصلاح المجالس لکھی، اس میں تھا کیا؟ یہی تھا نا کہ معصوم پہ جھوٹ نہ بولو، صحیح روایتیں پڑھو، تو یہ جرم ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ غنا اہل بیت کے ذکر میں نہیں ہونا چاہیے۔ سادہ سادہ درسوں میں آپ مسائل پڑھ دیں کہ یہ غلط بات ہے۔ تیسرا فرمایا تھا مکاؤ چکاؤ، یہ جائز نہیں ہے، جو کچھ دے لے لو اور شکر خدا کرو۔ ان تینوں باتوں میں سے کون سی بات ایسی تھی جو حق نہ ہو؟ لیکن مجھے پتہ ایک بڑا سارا مولوی مر گیا، کہتا تھا ڈکو ساڑی روٹی جلات مار، یہ بات ہے، لیکن گزار گیا، حق پہ ڈٹا رہا، 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، اور ہمیں بتا گیا کہ حق پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے اس دور میں بھی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو حق کے لیے کام کرتے ہیں پھر وہ ذات بھی دنیا میں بھی وہ مقام دیتی ہے کہ لوگ انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں کہ ایک بندے کا اتنا بڑا جنازہ، دنیا حیران رہ گئی۔ یقین کرو لگتا تھا کوئی فرشتے آ گئے جنہوں نے شرکت کی ہے نا۔
وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا 3 ایکڑ جگہ، سارے ہی سر نظر آ رہے ہیں، 2 بندوں میں 1 انچ کی بھی جگہ خالی نہیں، اور پھر بھی ایک جنازہ ہوا، ہزاروں اور آ گئے کہ ہم پہنچ نہیں سکے، پھر جنازہ ہوا، ہزاروں اور آ گئے کہ خدا کے لیے ہم بڑا دور سے آئے ہیں، ہمیں جنازے کی سعادت تو نصیب۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ من کان للہ فاللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کو پتہ چلے گا بعد میں میرے بھائیوں۔ جس موضوع میں تجھے ضرورت ہوگی وہ بندے خدا خزانہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ اپنی کتابوں اور اپنے علم کے ضمن میں قیامت تک زندہ رہے گا۔ کہ میرے امام کا فرمان ہے کہ علماء باقی رہ جاتے ہیں جب تک زمانہ باقی ہے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ آج کل امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ایام قریب ہیں، اس مناسبت سے میں نے احتجاجی تبرسی سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیے ہیں جو میں نے آپ کو سنانا ہے۔ آپ ذرا صلوات پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں عارف الناس بحقوق اخوانہ واشدهم قضاء لها اعظمهم عند اللہ شأنا، کہ وہ مومن جو دوسرے مومن بھائی کے حق کو پہچانتا ہو، اعرف الناس بحقوق اخوانے، لوگوں میں سے وہ انسان جو اپنے دوسرے مومن بھائی کے حق کو پہچانتا ہو، وَأَشَدُّهُمْ قَضَاءً لَهَا، اور اس حق کو پورا کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش کرتا ہو، جو ایسا مومن ہے اعظم عند اللہ شاناً، اللہ کے نزدیک اس کی شان بڑی بلند، جو اپنے مسکین بھائی مومن کے حق کا خیال رکھے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اعظمہم عند اللہ شاناً، اللہ کے نزدیک پھر اسی کی شان بلند ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ سید الانبیاء سے پوچھا کہ مولا ما خیر من خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت نے فرمایا من ینفع الناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے اللہ کے نزدیک وہی بنا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا قضائے حاجت مومن، یقین کرو اس کا ثواب جتنا روایات میں نے پڑھا ہے نا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے کسی اور عمل کا اتنا ثواب میری نگاہ سے نہیں گزرا ہوگا، لیکن اس گناہگار کی آنکھوں سے نہیں گزرا۔ سید الانبیاء کا ارشاد ہے، حضرت کی ذات پہ صلوات آپ پڑھیں، اللہم صلی اللہ محمد من سعی لحاجت مومن کأنما عبد اللہ 9,000 سنہ صائما نہارہ قائما لیلہ۔ حضرت فرماتے جو ایک مومن دوسرے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرے، سعی کوشش کرے، لحاجت اخی ہے اپنے مومن بھائی کے لیے، وہ پوری ہو نہ ہو یہ بعد والا مسئلہ ہے، جو اس مومن کے بس میں تھا اس نے کوشش کی، تو جو ایک مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے، ایسے ہی ہے
جس نے 9000 سال اللہ کی عبادت کی. 9000 سال روایت میں، اور سید الانبیاء سے روایت ہے، کأنما عبد اللہ 9000 سنہ. جس نے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے سعی کی، کوشش کی، گویا کہ 9000 سال اس نے عبادت کی. اور عبادت بھی کیسی؟ صائما نہارہ وقائما لیلہ. گویا کہ 9000 سال دن میں روزے رکھے اور رات میں کھڑے ہو کے عبادت کی. اور ایک میں یہ بات آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا، ایسی روایات جو بہت زیادہ ثواب بیان کرتی ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کیا کرو کہ مگر اس طرح ہو سکتا ہے. کبھی ایسا نہ سوچنا. کیوں؟ دینے والا بڑا سخی. اور ایک ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ. علم اصول کا بابا ان کو کہا جاتا ہے. خدا آپ سب کو زیارت لے جائے. نجف اشرف جائیں نا تو باب قبلہ کی طرف اگر آپ باہر نکلے سان سے تو نکلتے ہوئے دائیں طرف ایک عکس ہے تاج الحنک والا، فوٹو وہاں لگا ہوا ہے. وہ شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے. اور ماشاءاللہ یہ وہ عظیم انسان تھا کہ جب درجہ اجتہاد پہ پہنچا تھا تو لوگوں نے جا کے اس کی اماں کو مبارک دی تھی. تو اماں نے یہ کہا تھا کہ جتنی میں نے محنت کی ہے اس کو تو کئی سال پہلے مجتہد بننا چاہیے تھا، تھوڑا لیٹ بنا ہے. کہا جب سے میرے وطن میں آیا میں وضو سے رہی، دودھ پلایا، وضو سے رہی، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کی، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کی. یہ جو کسی مقام پہ پہنچتے ہیں نا ویسے نہیں پہنچتے. اللہ کی توفیق کے ساتھ پیچھے ماؤں کی محنت کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا. محنت. ان کی یہ کتاب ہے رسائل، بہت بڑی کتاب ہے. اس نے انہوں نے ایک باب معین کیا ہے، اخبار من بلغ. اخبار من بلغ کا معنی ہے کہ وہ روایات جو آپ تک پہنچی ہیں. جس طرح میں نے روایت پڑھی تو آپ کے کانوں تک پہنچ گئی. اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ روایت جو آپ کے کانوں تک پہنچی ہے، آپ نے سنی ہے، اور اس روایت کی وجہ سے آپ نے وہ عمل انجام دیا ہے، اگر واقعا روایت نہ بھی ہوئی آپ کو اتنا اجر مل جائے گا. غور کریں کہ روایت آپ تک پہنچی، میں نے بیان کی، آپ نے سنی اور اس کے مطابق آپ نے عمل شروع کر دیا. اور فرض کرو روایت ضعیف تھی، مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ روایت صحیح اور ضعیف کے درمیان تمیز دے سکوں. میں نے بھی کتاب میں پڑھی آپ کو، بس یہ میں نے احتجاج طبرسی سے پڑھی ہے. احتجاج طبرسی ہماری مستند ترین کتاب ہے، جلد نمبر 2 میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے. تو اس طرح روایت آپ کے کانوں تک پہنچی، آپ نے اس کے مطابق عمل شروع کر دیا، تو جو ثواب آپ نے سنا یا پڑھا روایت میں، آپ کو وہ خدا بند عالم کی ذات عطا کر دے گی، چاہے روایت صحیح نہ بھی ہو. تو اس لیے یہ نہ سمجھنا 9000 سال اتنی عبادت. میرے بھائیوں، دینے والی ذات بڑی کریم ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر اللہ کی ذات تو چاہتی ہے نا بندے کو بخشے. وہ فارسی میں بڑا پیارا جملہ ہے کہ بہشت خدا بہانہ می جویت بہانہ می جویت.
کہ اللہ کی جو جنت ہوتی ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، وہ قیمتیں تلاش نہیں کرتی۔ کون ہے مائی کا لال جو جنت کی قیمت دے سکے؟ یقین کرو کوئی بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت نہیں جا سکتا، اللہ کے فضل کے اوپر جا سکتا۔ میں نے سنا معصوم کا تو مقام اور ہے، ورنہ جب انسان ایک گناہ بھی کرتا ہے نا، جس طرح امام علی زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کسی نے ایک گناہ کیا وہ تو عذاب کا مستحق ہو گیا، اب جتنے پاپڑ بھی بیلے، کیونکہ اسی کو کہتے ہیں شرک در اطاعت۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ہے کہ وما آمنوا الا واکثرهم مشرکون، اسی قسم کی آیت ہے، ہو سکتا ہے کہ لفظ آگے پیچھے ہو، کہ یہ جو مومن بھی ہے نا اکثر ان میں مشرک ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے اس مصنف، اس فقیہ اہل بیت علامہ شیخ محمد حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، چونکہ میں نے 23 سال ان کے قدموں میں گزارے، تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ کیا ہے آیت کہ یہ جو مومن ہیں ان میں اکثر مشرک ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر مومن ادھر مشرک، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ تو انہوں نے فرمایا اصل میں یہ ہے، اس شرک سے مراد شرک در ذات نہیں کہ مومن کسی اور کو خدا مانتے ہیں، ایسا نہیں، شرک در ذات نہیں، شرک در صفات بھی نہیں کہ یہ مومن کسی اور کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، نہیں۔ تو میں نے کہا پھر مشرک کیسے؟ فرمانے لگے شرک در اطاعت، جو میری بات سمجھ سکو، شرک در اطاعت ہے، اطاعت حق ہے کہ اللہ کی جائے یا ان کی جائے جن کی اطاعت کا اللہ حکم دے۔ تو یہ جو شیطان کی اطاعت کر کے گناہ کر رہا ہے، جس ذات کی اطاعت کرنا تھی اس کی تو کی نہیں، کسی اور کی ہے، یہ شرک در اطاعت ہے۔ تو اب بتاؤ جب شرک در اطاعت میں انسان چلا جائے تو وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے معصوم نے فرمایا پوری زندگی روتا رہے، گریہ کرتا رہے، پھر بھی جنت کا مستحق نہیں، اس کا فضل ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ ورنہ جس خدا نے کہا ہے کہ او صاحبان ایمان لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، او مسلمانوں، او مومنوں، کبھی شیطان کے پیچھے نہ چلو، یہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کی آیات ہیں، اور مولا متقیان نے تو ہمیں غیرت دلائی۔ حضرت نے خطبہ میں ارشاد فرمایا حلال زادہ اور غیرت مند اولاد وہ ہوتی ہے جو بابے کے دشمن کو دشمن سمجھے۔ یہ نہج البلاغہ میں حضرت کا فرمان ہے۔ تو فرمایا یہ جو شیطان ہے تمہارے باب آدم کا دشمن نہیں تھا، وہ جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، تو جو بابے کا دشمن ہے تم اس سے یاری کیوں لگاتے ہو؟ امام نے غیرت کے عنوان سے نہج البلاغہ میں حضرت کا یہ خطبہ ہے۔ تو یہ شرک دار حق کیا بنتا تھا کہ اطاعت اس ذات کی ہے، یا انسان ان کی اطاعت کرے جن کی اطاعت وہ ذات کروانا چاہتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اللہ کی ذات حکم دے رہی ہے نا کہ میری بھی مانو، میرے رسول کی بھی مانو، اور اولی الامر علی جیسی ہستیوں کی بھی مانو۔ لیکن بتاؤ جب انسان شیطان کی مانتا ہے تو یہ اس لائق ہے کہ اللہ کی ذات اس کو معاف کرے؟ زین العابدین فرماتے نہیں، استحقاق نہیں رکھتا
کیونکہ جب ہی اس نے شرک در اطاعت کیا جہنم کا ایندھن بن گیا، اب یہ تیرا فضل ہے کہ تو اس کو معاف کر دے۔ اس لیے دعا میں جملہ کیا ہوتا ہے؟ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدایا ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا، عادل کا نہ کرنا۔ کیونکہ اگر عادل ہو تو نتیجہ کیا ہے؟ گناہگار کو کہاں جانا چاہیے؟ جہنم۔ یہ فضل ہے اس ذات کا۔ اس لیے اس صوفی شاعر نے خوب کہا تھا کہ عادل کریں تو تھر تھر کبیں اونچیاں شانہ والے ہو، فاضل کریں تو بخشتے جائیں۔ فاضل کی امید، فاضل کی امید، کبھی عادل کی نہ۔ اگر عادل ہو تو میں تمہارا کیا میرے بھائیو، خود مجھ پہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے کہ تو خود فیصلہ کر لے جنتی ہے یا جہنمی۔ اگر میری فطرت بیدار ہے تو میں خود یہاں فیصلہ کر لوں گا کہ میں جو اتنا مقالے ملنے والا ہوں، جنت کیسی؟ جنت تو ہے پاک ہستیوں کی۔ تو اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، ایسی روایات جن میں اتنا ثواب ہے ضرور ان پہ عمل کیا کرو، کل ہمیں اس کی ضرورت ہے، ان نیکیوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ فرمایا ایک مومن کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرو، سعی کرو، آگے وہ حاجت پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ اس کی اپنی قسمت، لیکن جو تیرے پاس میں تھا تو نے تو کیا نا، تو 9000 سال کی عبادت کا درجہ لے جائے۔ تو فرمایا من سعی لأخی المومن، ایک مومن بھائی کے لیے جو کوشش کرے، کتنا ثواب، الامان 9000 سنہ۔ اگلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، صلوات پڑھیں اپنی ذات پہ۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ قضاء حاجت المومن افضل من 1000 حجت متقبلہ بمناسکها وعتق 1000 رقبۃ لوجہ اللہ۔ یہ تو تھا نا جس نے کوشش کی، اگر کسی نے حاجت پوری کر دی ہے، مومن آپ کے پاس آیا، اس کی حاجت تھی، آپ نے پوری کر دی، اس کو کہتے ہیں قضاء حاجت، یعنی حاجت کا پورا کر دینا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ایک مومن کی حاجت روائی کر دینا 1000 حج مقبول سے افضل ہے۔ 1000 حج مقبول، ایک مومن کی حاجت روائی، چاہے چھوٹی سی حاجت ہو، یہ نہیں کہ بڑی حاجت ہو، نہیں، مومن کو ضرورت ہے، آپ نے ضرورت کو پورا کر دیا۔ 1000 حج جس کے سارے مناسک کو خدا قبول کرے، متقبلتاً بے مناسکہا، ڈھیر سارے مناسک حج ہوتے ہیں نا جو حاجی صاحب گئے ہیں سمجھتے ہیں، احرام اور احرام کی نیت سے لے کر آخری طواف الوداع تک ہزاروں مناسک ہوتے ہیں جو حاجی انجام دیتا ہے، اس 1000 حج کا ثواب ہوگا جس کا ہر عمل قابل قبول ہوگا۔ ایک مومن کی حاجت کو پورا، فرمایا من قضى اللہ حاجت مومن، من قضى حاجت مومن قضى اللہ له حوائج کثیرہ ادناہن الجنہ۔ فرمایا جو کسی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کی ڈھیر ساری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، وہاں عدد نہیں لکھا، حوائج کثیرہ، ڈھیر ساری حاجات کو خدا پورا کرتا ہے۔ ان حاجات میں کم از کم جو حاجت ہے وہ اللہ اس مومن کو جنت عطا کرتا ہے۔ ادناہن یعنی کم از کم جو خدا دے گا نا، کم از کم ایسے مومن کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سارے گولڈن چانس تیرے اور میرے پاس ہیں،
ہیں تیرے اور میرے پاس، اب کوشش کر حکم معصوم سے کسی مومن کی حاجت روائی کر دے، اتنے 1000 سالوں کی نیکیاں بھی مل جائیں گی اور جنت الفردوس کی جاگیر بھی مل جائے گی۔ اور ان روایات پہ ایمان بھی رکھ، ان کو جھٹلا نہ۔ اور جو نہ کرے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی تو ہے۔ صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا ایما مومن منع مومنا شیئا مما یحتاج الیہ وهو يقدر علیہ من عنده او من عند غیرہ اقامہ اللہ یوم القیامہ مسودا وجهہ مزرقتا عیناہ مغلولتا یداہ الى عنقه فیقال هذا الخائن الذي خان اللہ ورسولہ ثم یؤمر الى النار۔ حاجت مومن کا اگر اجر اتنا ہے تو اس حاجت کو پورا نہ کرنے کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن کے پاس حاجت لے کے آتا ہے اور وہ مومن اس حاجت کو پورا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، خود وہ پوری کر سکتا ہے اور من عند غیرہ یا حاجی صاحب کو کہہ کے ان سے پوری کروا سکتا ہے، دونوں پہلو معصوم نے بیان کیے۔ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، خود قادر ہے اس کی حاجت کو پورا کرے، اور من عند غیرہ یا اپنے غیر سے حاجت پوری کروا سکتا ہے لیکن نہیں کرواتا۔ منع شیئا، روک دیتا ہے مومن کو وہ چیز، خود ہے تو نہیں دیتا یا لے کے دے سکتا ہے پھر بھی ایسا نہیں کرتا، تو معصوم نے فرمایا اقامہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کی ذات قیامت والے دن اس انسان کو کھڑا کرے گی میدان معاشر میں۔ شکل کیا ہوگی؟ چہرہ سیاہ ہوگا، مسوداً وجہہ، ایسے بخیل کا چہرہ سیاہ ہوگا، مزرقتاً عینا، آنکھیں ڈر سے باہر نکلی ہوئی ہوگی، مغلولتاً یداؤ الی عنقہ، اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی پشت کے پیچھے باندھ دیا جائے گا، لایا جائے گا میدان محشر میں، اور ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا لوگو ھذا الخائن، یہ ہے خیانت کرنے والا۔ کس سے خیانت کی؟ خان اللہ، اللہ سے بھی اس نے خیانت کی، ورسولہ، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی۔ یہ اعلان کرنے کے بعد ثم یؤمر الی النار، پھر آرڈر دیا جائے گا اس کو پھینکو جہنم میں۔ اگر حاجت روائی مومن کی جنت پہنچا سکتی ہے تو حاجت کو پورا نہ کرنا جنت سے مانے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے چانس دیا ہے، یہ نہیں ہے خود معصوم کی سیرت دیکھیں، یہ نہیں کہ لوگ آئیں میرے دروازے پہ، لطف تو یہ ہے کہ میں خود ایسے لوگوں کو تلاش کروں، اور سیرت معصوم یہی ہے میرے بھائیوں کہ معصوم رات کی تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب امام علی زین العابدین علیہ السلام، صلوات پڑھے حضرت کی ذات پہ، حضرت کو باقر العلوم علیہ السلام جب غسل دے رہے تھے نا، اور ان کے ساتھ کچھ معاون لوگ بھی تھے، تو ان معاونین نے امام علیہ السلام کی پشت پہ کچھ داغ دیکھے، یہ روایت ہے۔ ایک تو ہے نا تازیانے کے داغ، یہ اس سے ہٹ کے تھے، جس طرح ہم اونٹ کی پشت پہ بوجھ لادیں تو جو داغ ہوتے ہیں، روایت میں ایسے داغ تھے۔
وہ ساتھی پوچھتے ہیں مولا یہ آپ کے بابا کی پشت پہ داغ کیسے نہیں؟ حضرت نے رونا شروع کیا، باخر العلوم نے رو رو کے کہنے لگے جب دنیا سو جاتی تھی نا، میرا زین العابدین بابا جاگتا تھا، گھر سے غلہ پکوا کے پشت پہ اٹھا کے رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھر پہنچا آتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے۔ اصل یہ ہے سخاوت، اصل یہ ہے۔ داؤس یمانی، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ داؤس یمانی ہے یا ابراہیم ادہم ہے، ان دو میں سے ایک کی روایت ہے کہ رات کی تاریکی تھی، میں نے جا رہا تھا، دیکھا کہ کوئی شخص ہے پشت پہ ڈھیر سارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے۔ وہ شخص وہی رک گیا، کہتے میں جلدی سے گیا تو دیکھا کہ اس نے پشت پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور ڈھیر ساری روٹیاں نیچے گر گئی ہیں۔ میں نے روٹیاں اٹھائیں، اس شخص کو دیں، کہتے میں نے جب دیکھا چہرے کی طرف، فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، تیرے اور میرے امام علی زین العابدین۔ تڑپ گیا میں نے کہا مولا آپ ہمیں حکم دیتے، ہم اٹھا کے لے جاتے۔ فرمایا ہاں دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھا لیتا، مجھے اتنا بتا آخرت میں میرا بوجھ کم کرے گا۔ یہ سیرت معصوم ہے۔ پھر فرمایا اگر میں تجھے دیتا کہ جا وہاں دے کے آ، تو بتا تو صحیح اس غریب مومن کی آبرو کا کیا بنے؟ اصل یہ ہے آبرو مومن بڑی قیمتی ہے میرے بھائی، کسی کی شخصیت۔ تم بھی کہتے ہیں نا دے گھر تو روٹی کوئی نہیں کوئی دیتا، 500 گھرانہ زین العابدین کے دیے ہوئے کھانے پہ پلتا تھا، ان 500 کو پتہ ہی نہیں تھا دینے والا کون ہے۔ شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زین العابدین کی طرف سے۔ یہ سیرت معصوم ہے۔ بلکہ اسی امام کی سیرت میں میں پڑھ رہا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایک شخص آیا اور آگے کہتے ہیں مولا میرے گھر کوئی شے نہیں، مہربانی کریں آپ کچھ مجھے دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہے، تیرے گھر بہت کچھ ہے، اتنے 100 دینار تو نے فلاں جگہ پہ زمین میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے تجھے دینا نہیں، میں پھر بھی دوں گا، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معصوم کے سامنے تو جھوٹ نہ بول۔ امام علیہ السلام نے 100 دینار دیا سونے کا، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا وہ جو تو دفن کر کے جو تو نے رقم دفن کی ہوئی ہے نا، اس سے تو ذرا بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کو کہتے ہیں علم امامت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی کچھ معصوم کی ایسی روایات اور حالات انسان تک پہنچتے ہیں، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ امامت کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، امام کو یہ علم ہے کہ وہ کہاں پڑے ہیں دینار، اور یہ بھی علم ہے کہ اس کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کمال کی بات ہے۔ بالآخر وہ کہتا ہے جب مجھے ضرورت پڑی میں نے جا کے دیکھا تو نہیں تھے، چونکہ میرے بیٹے کو پتہ چل گیا تھا، انہیں وہ نکال کے اپنی فضولیات پہ
خرچ کر دیے، لیکن دیکھنا امام کو اس کا بھی علم ہے۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص ہے عثمانی ہے، عثمانی آپ جانتے ہیں، جس طرح آپ جعفری ہیں الحمدللہ، اور ہم جعفری اور علوی اور حسنی اور حسینی ہیں، کچھ وہاں سے بھی عثمانی ہیں، یعنی وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے۔ ایک شخص عثمانی ہے، علوی ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا یار اتنا بڑا انقلاب کیسے؟ کہا دیکھ کے ہوا ہوں، سن کے نہیں۔ کہا کس طرح؟ کہا اولاد نہیں تھی اور گھر میں کوئی شے بھی نہیں تھی، بھوکا بھی تھا بھی اولاد بھی تھی، نکلا گھر سے کہیں منہ کر کام، بغداد گیا، کہیں سے گزرا نہ تو لوگ بڑا کسی کا انتظار کر رہے ہیں دربار میں، دونوں طرف لوگوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا تو کہا گیا کہ ایک اہل بیت پیغمبر سے ہستی ہے جس کو ابھی یہ ظالم بادشاہ نے ذبح کرنا ہے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، ظاہر ہے ایسی بات جب انسان سنتا ہے تو رک جاتا ہے۔ کہتا میں رک گیا، میں نے دیکھا کہ پردہ لگا ہے اور وہ شخصیت گھوڑے پہ سوار ہے، نقاب کیا ہوا ہے، نورانیت چہرے سے ظاہر ہے، اور جب وہ اس پردے سے گزرنے لگا، ہوا آئی، پردہ بلند ہوا اور وہ آرام سے آگے گزر گئے۔ میں نے ان کی نورانیت کو دیکھ کے کہا خدایا تجھے واسطہ ہے اسی اپنے پیارے پیغمبر کا، اس کی اولاد کو بچا لے اس ظالم کے ہاتھ سے۔ یہ میں نے دل میں دعا کی۔ ہزاروں کا مجمع ہے، میں بھی وہاں کھڑا ہوں، سب کے پاس سے گزرتے آئے، جب میرے پاس آئے تو رکے، چہرے سے نگاہ الٹا، مجھے سلام کیا اور کہنے لگے خدا تجھے رزق بھی زیادہ دے گا، اولاد بھی زیادہ دے گا، اور اللہ نے تیری دعا کو جو میرے حق میں ہے وہ بھی قبول کر لیا۔ سوچو، یعنی معصوم امام کو اتنا بھی علم ہے کہ یہ کون کھڑا ہے ہزاروں میں اور کون میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے، لیکن مجھے بتاؤ دعا کی قبولیت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ معصوم کو یہ بھی علم ہے کہ اس بندے کی دعا قبول ہو چکی ہے، قبولیت لوح محفوظ پہ ہوتی ہے میرے بھائی۔ جب ایسے واقعات انسان، یقین کرو ہم نے امامت کو جو پہچانا ہے نا، ہم نے اتنا ہی پہچانا ہے جتنی شناختی کارڈ میں معلوم وقت ہوتی ہے۔ مقام امامت کے عنوان سے ہم ادھر گئے ہی نہیں ہیں۔ اصل یہ چیزیں ہیں مقام امامت کی، یہ چیزیں ہیں یہ کہ خداوند عالم نے کتنا مقام دیا ہے، چاہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی کیا دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرے گا، اعظمہم عند اللہ شانن، اللہ کے نزدیک اسی کی شان بلند ہوگی۔ اور اس سے اگلا جملہ بھی فرمایا وَمَن تَوَاضَعَ لِأَخِيهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَشِيَّةِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام حقا۔ اس روایت کا اگلا جملہ یہ تھا کہ ہر وہ مومن
جو دنیا میں اپنے مومن بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اکڑتا نہیں، عاجزی. من تواضع لاخیہ، جو اپنے مومن بھائی کے لیے متواضع ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ صدیقین سے ہے اور علی ابن ابی طالب کے برحق شیعوں میں سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو علی کا شیعہ متکبر نہیں ہوتا، علی کا شیعہ متواضع ہوتا ہے، عاجزی عاجزی عاجزی. اور روایات میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے حکم سے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اس کو بلند کرتا ہے. یہ نظام الہی ہے، سودا ہے. بلندی چاہتے ہو، کوئی مقام چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر نہ کرو، عاجزی عاجزی عاجزی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات پڑھیں آپ حضرت بڑا ہی سخی. سخاوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ضرب المثل ہے. حضرت نے جب مدینہ میں تھے نا حضرت، تو 300 دینار کی تھیلیاں حضرت نے بنا کے رکھی ہوئی تھی. دینار سونے کا ہوتا ہے میرے بھائی، سونے کا. تو 300 دینار کی تھیلیاں حضرت نے رکھی ہوئی ہوتی تھیں، اور جب کوئی سائل آتا تھا تو حضرت ایک تھیلی، جتنی اس کی ضرورت 2 تھیلیاں. حتیٰ اگر آپ تاریخ سے آگاہ ہیں اور یقیناً ہیں، یہ علی ابن اسماعیل جو بھتیجا ہے نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہ گیا تھا بغداد. امام کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے. جب امام علیہ السلام کو پتہ چلا تھا نا، تو امام نے بلایا تھا کہ علی ابن اسماعیل، میں نے سنا تو بغداد جا رہا ہے. کہاں؟ کہا کیوں جا رہا ہے؟ کہا مقروض ہوں. فرمایا کتنا قرض ہے؟ اس نے بتایا اتنے 1000 دینار. امام نے وہ تھیلیاں اتنے 1000 دینار اس کو دے دیے کہ یہ لے، ادھر نہ جا، ادھر نہ جا. اور پھر جاتے ہوئے کہا وہ تو قرض ادا کرے گا نا، یہ 300 دینار مزید اپنے خرچے کے لیے لے لے، لیکن میرے قتل میں ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا. یہ بھتیجا ہے، اور امام علم امامت سے جانتے بھی ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، جا کے میرے قتل میں سازش میں حصہ لینا ہے. موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کو بھی دینار کی تھیلیاں دے رہے ہیں. کتنے سخی امام. بلکہ اگر کوئی مدینہ میں فقیر ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے تجھ تک موسیٰ کاظم کی وہ تھیلی نہیں پہنچی. اگر موسیٰ کاظم کی تھیلی پہنچ جاتی فقر ختم ہو جاتا. 300 دینار سونے کے میرے بھائی اور بزرگوں، فقیر کو رئیس بنا دیتی. ایک عثمانی کے ساتھ یہ ایک عمری بھی ہے، دشمن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. صلوات پڑھیں آپ ذرا. اللہم صل علی محمد. ایک دن تو اس نے حد کر دی نا، جو منہ میں آیا پک دیا. مدینے کا زمیندار ہے یہ. لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے کہا مولا اجازت دینا اس منحوس کو قتل کر دیں، جان چھٹے، ہر روز بھوک دے. امام نے فرمایا اس کا علاج تمہارے پاس نہیں، میرے پاس. ایک دن امام علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، مدینہ سے باہر جہاں اس کی فصل تھی، میں بیٹھا تھا وہاں پہ. حضرت نے جان بوجھ کے اس کی فصل سے گھوڑا گزارا، اور زیادہ بکواسات کرنے لگا. نظر نہیں آ رہا میری فصل ہے اور برباد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. حضرت آمدن جان بوجھ کے گزار رہے ہیں. گہر میں تو بیٹھا ہے، ظاہر ہے غصے سے لال پیلا. تو یہ فصل نظر نہیں آئی. امام نے سلام کیا اور مانے لگے بتانا کہ اس فصل سے تجھے کتنی آمدن ہوگی. تو میں کوئی علم غیب جاننا، دشمن جو ہے سیدھی بات تو کرنی نہیں ہے نا. حضرت نے فرمایا نہیں، علم غیب کی بات نہیں، ایک تخمینہ ہوتا ہے بھئی اتنا خرچ کیا ہے، اتنا اس سے آمدن ہو جائے گی. زمیندار کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی 100 دینار خرچ کیا ہے اور مجھے اندازہ ہے
کہ 300 دینار آمدن ہو جائے گی. حضرت نے وہی 300 دینار والی تھیلی نکالی، فرمایا یہ لے لے اور یہ فصل بھی تیری. 300 دینار بھی لے لینا اور یہ فصل بھی تیری. اب وہی دشمن امام کی اقتداء میں آ کے نماز پڑھتا ہے. امام نے کہا بتاؤ علاج وہ ٹھیک تھا جو تم نے کیا یا جو موسیٰ کاظم نے کیا؟ کبھی ایسے علاج کرنے چاہیے میرے بھائیوں اور بزرگوں. میں نے اور بات کرنا تھی کہ امام علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہیں، مدینہ سے باہر نکلے. ایک کالا کلوٹا بد شکل لباس گندا بیٹھا ہے کونے میں، کوئی سلام دینے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اترے، اس کو سلام کیا، وہ کھڑا ہوا. امام نے اس کے ساتھ معانقہ کیا اور معانقہ کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا دیکھ موسیٰ کاظم کا گھر تیرے لیے ہمیشہ کھولا ہے، آ جا. لوگ جو ساتھی تھے کہتے واہ مولا بھی بادشاہ ہیں، اس کا سلام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور آپ نے اس کو اتنا پیار کیا جس کے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی اور اتنا مقام دیا. امام علیہ السلام نے عجیب جملہ یہاں پہ ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں خلق من خلق اللہ، بندگان خدا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. خلق من خلق اللہ اخ فی کتاب اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ ایک مخلوق ہے اور قرآن پڑھو تو یہ تمہارا بھائی نظر آتا ہے. ہر انسان دوسرے انسان کا المومن اخو المومن، مومن کا بھائی ہوتا ہے. اگلا جملہ عجیب ہے، فرمائے یجمعنا وَإِيَّاهُ أَبُونَا آدم. اگر ہم سلسلہ نسب کو لے جائیں گے تو حضرت آدم کے پاس جب پہنچو گے تو تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوگے. جو آدم تمہارا بابا ہے اس کا بھی وہی ہے. اخ فی کتاب اللہ یجمعنا وإیاکم ابونا آدم. جو بابا آدم ہے وہ سب کو جا کے اکٹھا کر دیتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں. اس لیے تو فرمایا کسی بندے کو بھی حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو یہی اللہ کا ولی ہو. اور ہے ایسا میرے بھائیوں، خود کسی کو حقیر سمجھنا. میرے بھائیوں گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں. اس سے نفرت کرو گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے قریب جاؤ، منت کرو، سماجت کرو. میرے سامنے ہے وہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی. صلوات پڑھیں آپ ذرا. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان میں، پہلے فرمایا الایمان کا سلم، یہ جو ایمان بندے کے اندر ہوتا ہے نا یہ سیڑھی کی مانند ہوتا ہے. یہ سیڑھی کے ڈنڈے نہیں ہوتے، درجے نہیں ہوتے، اس کی مانند ہے. کوئی نچلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے پہ ہے، کوئی تیسرے پہ ہے. سلیمان ابو ذر 10ویں پہ کھڑے ہیں. یہ درجے ہیں. الایمان کا سلم، یہ ایمان جو ہوتا ہے نا یہ سیڑھی کی مانند ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا اگر تو دوسرے درجے پہ کھڑا ہے نا تو جو نچلے درجے پہ کھڑا ہے تجھے حق نہیں کہ اس کو کہے کہ لست علی شیء، تو کچھ بھی نہیں. تجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ کیونکہ تیرے اوپر بھی کوئی کھڑا ہے. وہ تجھے کہے گا کہ لست علی شیء، تو بھی تو کوئی شے نہیں ہے. فرمایا یہ نہیں کہنا کہ لست علی شیء، تو کچھ بھی نہیں، بلکہ پیار کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، نیچے سے اپنے والے درجے پہ لے آؤ، پھر دونوں چلو وہاں پہنچو جہاں سلیمان و ابو ذر کھڑے. بھائیو اصلاح کے لیے بہت بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہوئے. مقصد اصلاح اور ہدایت. اور سید الانبیاء کی وصیت میں یا علی، ایک بندے کو ہدایت کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے.
یہ دنیا و ما فیہا کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا یا جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے سارا راہ خدا میں لٹا دو، اس کا ثواب ایک طرف، ایک گمراہ کو، ایک گناہگار کو توبہ کرا دو، اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ۔ اس لیے کوشش کرو، ساتھ لے کے چلو میرے بھائی اور بزرگوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے سامنے تواضع، کبھی تکبر نہ کرنا، اور تکبر کے پھر کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کبھی شکل و صورت تکبر کا سبب بنتی ہے، کبھی تھوڑا سا علم آ جاتا ہے وہ تکبر کا سبب بن جاتا ہے۔ خدا غری کے رحمت کرے آیت اللہ العظمیٰ آقا سید روح اللہ الموسوی الخمینی، جب ہم قوم مقدسہ میں تھے تو وہ ایک درس دیا کرتے تھے مدرسہ حجتیہ میں، نہ مدرسہ فیضیہ میں، تو ایک دن فرمانے لگے علم حجاب اس، کہ یہ جو علم ہے نا یہ ایک پردہ ہے۔ یقین کرو طلب کہ علم پردہ تو نہیں ہوتا، علم تو پردے ہٹاتا ہے۔ یہ کیا آغا صاحب نے کہا ہے؟ پتہ چلا جب ہم پاکستان میں آئے تو واقعاً یہ علم ایک پردہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی بہت بڑے عالم دنیا سے چلے گئے، کافی سال پہلے دنیا سے چلے گئے، تو ان کو کسی نے دعوت دی نا تو وہ نہیں گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ بانی جو ہے وہ پوچھتے تو ہے مولانا میں نے دعوت بھی دی تھی اور آپ نہیں آئے، تو فرمانے لگے میں کس طرح آتا، اتنا بڑا اشتہار تھا، کونے میں کترو سا میرا نام لکھا ہوا تھا، کترو سا، یہ مجھے وہیں سے یاد ہو، چھوڑ کے جو نکا جڑا میرا نام لکھے ہوا، میں آواں کس منہ نہ۔ تو یہ کیا ہے؟ حجاب ہے، یہ حجاب ہے، اور اس حجاب کو پارا کرنے کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہے۔ تو نام کو نہ دیکھ، تم اپنے کام کو دیکھ۔ تیرا کام تو انبیاء والا ہے نا، شکر کر کسی نے بلایا ہے، کس لیے بلایا؟ تبلیغ دین کی خاطر۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، جو کیا جائیدادوں میں، اسی میں خدا گری کے رحمت کرے سے بقیہ اہل بیت کو میں نے کہا مولانا دوسرے لوگ بھی تو گزار گئے، آپ بھی گزار جاتے، تو فرمانے لگے میری اور دوسروں کی تکلیف میں بڑا فرق ہے، میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو انبیاء والا ہے۔ ابھی تو لوگ گالی دیتے ہیں، فرمانے لگے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ لوگ پتھر ماریں یا انبیاء کی طرح جس طرح انبیاء کو ذبح کر دیتے تھے مجھے بھی ذبح کر دیں گے، میں فخر کروں گا، لیکن تبلیغ دین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہے۔ کہاں سے لائے گی دنیا ایسا مجاہد؟ مظلومیت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یقین کرو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، تواضع بڑی شے، تواضع، انکساری، عاجزی، بڑا پن ممنوع، کیونکہ وہ ذات خود کہتی ہے الکبر ردائی ومن نزعنی فی ردائی، یہ جو بزرگی ہے فرماتا ہے میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا منہ کے بل جہنم میں پھینکوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس طبقے میں جا رہا۔ اسے کبھی تکبر نہ کرنا، نہ خاندان پہ تکبر کرنا، نہ مال و دولت پہ تکبر کرنا، نہ علم پہ کرنا، ہو میں تقریر بڑی چنگی کر لینا، نہیں، مارے جاؤ گے اگر تکبر کرو گے میرے بھائی۔ اتنی بڑی عمارت جو نیک اعمال کی ہوتی ہے لازا کے تکبر سے دھڑم گرتی ہے، پلے کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص آیا نا مولے متقیان کی خدمت میں، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد، آگے عرض کرتا ہے کہ یا علی عزنی، کہ مولا مجھے واعظ تو فرمائیں، کتنا خوش نصیب ہے، علی جیسے واعظ سے واعظ سننے کے لیے آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، دیکھ ایسا نہ بن جو جنت جانے کی امیدیں تو رکھے لیکن جنت کے لیے کوئی کام نہ کرے، ایسا نہ بن۔ پھر فرمایا نیکی کر کے تکبر بھی نہ کر،
کیونکہ اگر تکبر کرے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بئس مثوى المتکبرین، کہ سب سے برا ٹھکانہ جہنم میں متکبرین کا ہوگا، سب سے برا ٹھکانہ بئس مثوى المتکبرین، مثوى ٹھکانے کو کہتے ہیں، سب سے برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا جہنم میں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ متکبر کو خداوند عالم کی ذات ایک ذرے کی شکل میں معشور کریں گی۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، خدا چھوٹے سے چھوٹا کرے گا، وہ ذرہ وہ جو اڑتا ہوا فضاؤں میں نظر آتا ہے، سردی خصوصاً روشن دان سے جب دھوپ پڑتی ہے تو ذرے جو اڑتے ہیں نا، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ خدا اس کی شکل میں معشور کرے گا، رکھے گا اس گیٹ پہ جہاں سے پوری مخلوق اس کو پاؤں کے نیچے روندے گی۔ جب پوری مخلوق کا حساب ہو جائے گا تو اب اس شہزادے کی باری آئے گی اور خدا پھینکے گا جہنم میں۔ اس لیے کبھی بھی نیکی پہ تکبر نہ کریں۔ سیرت معصوم کیا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، نا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم، نیکی ویسے چلی جائے گی اور تکبر کا گناہ۔ اس لیے معصوم نے فرمایا اگر تکبر آ گیا ہے نا تو پھر معصوم نے ایک علاج بھی بتایا کہ با جماعت نماز پڑھا کرو۔ غور کرنا، با جماعت نماز پڑھا کرو۔ ہو سکتا ہے صف میں تو وہاں کھڑا ہو کہ تیرے سامنے ایک مسکین کھڑا ہو، اس کے قدموں میں تیرا سر جھکے تو تیرے اس فرعونیت کا علاج ہو جائے۔ نماز با جماعت تکبر کا علاج، تکبر کا علاج ہوتا ہے۔ ایسا کئی بار ایسا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاؤں سامنے ہوتے ہیں جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے نا، ہوتا ہے ایسا۔ اگرچہ حکم یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نمازی کے پاس نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت ہو، لیکن کوئی سادہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، وہاں جائے گا تو خان صاحب کا خوب علاج ہے۔ میرے ایک ساتھی تھے، خدا گری کی رحمت کرے، بڑا اچھا آدمی تھا ماشاءاللہ، بڑا خان صاحب بھی تھا۔ ادھر سرگودہ میں اتفاقاً میں گیا تو اس کا میرے ساتھ تعلق کچھ ایسا بنا کہ ایک طالب علم کا وہ دوست بن گیا، بڑی پاگتے، بڑی حج پہ بھی میرے ساتھ ہو، تقریباً 3 سفر اس نے کیے، خدا اس کے قبول کرے۔ تو وہ ہمیشہ میرے جوتے اٹھاتا تھا، بڑا خان صاحب۔ کہتا بندہ خدا یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا تھا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے فرعونیت میں کتنا وقت گزارا۔ میں ایک طالب علم کے جوتے اٹھا کے اپنے تکبر کا علاج کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی تکبر، بلکہ میں نے جو معصوم کا جملہ ہے اگر آپ ذرا سماعت فرمائیں، صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی مولا متقیان کا ارشاد ہے سیئۃ تسؤک خیر لک من الحسنۃ تعجبک۔ سیئۃ تسؤک خیر لک من الحسنۃ تعجبک، کہ وہ گناہ جس پہ تو پشیمان ہو جائے، جس پہ تو شرمندہ ہو جائے، اس نیکی سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کی وجہ سے تجھ میں تکبر آ جائے۔ یعنی کچھ گناہ بھی نیکیوں سے بہتر ہیں۔ کون سے گناہ؟ جس پہ اندر سے مر جاؤں کہ خدایا میں نے کتنا بڑا غلط کام کیا۔ یہی تسؤک جو تجھے پشیمانی پہ مجبور کر دے گناہ، یہ بہتر ہے اس نیکی سے جس کے کرنے سے تجھ میں تکبر آ جائے۔ متکبرانہ نیکی اس گناہ سے بدتر ہے جس گناہ میں شرمندگی آ جاتی ہے، کیونکہ یہی شرمندگی ہی تو توبہ کی علامت ہوتی ہے۔ توبہ کے گھنٹے نہیں لگتے میرے بھائی کو، سال نہیں لگتے۔ میرے بزرگ استاد ہیں آیت اللہ جوادی عملی، ارشاد فرما رہے تھے توبہ پہ لحظہ لگتا ہے، ایک لحظہ۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے نا
وہ جو دعا کمیل میں ہے کہ خدایا میں آ گیا تیرے دربار میں منقصراً ذلیلاً، اندر سے ٹوٹا ہوا آیا ہوں. یہ جو تکبر ٹوٹ جاتا ہے یہی تو توبہ ہے. اس کے بعد نماز رہ گئی پڑھنی ہے، زکوٰۃ رہ گئی ادا کرنا ہے، یہ بعد میں مقدمات اور شرائط ہیں. اصل توبہ وہی لحظہ ہے جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے. اس پہ تو ایک لحظہ لگتا ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا تھا ایک لحظے کی سوچ 70 سال کی عبادت سے. کیوں؟ یہ سوچ ہی ہوتی ہے جو بندے کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آتی ہے. یہ سوچ ہوتی ہے. یہ سوچ بڑی مقدس ہے میرے بھائیوں. کہ جب مجرم سوچتا ہے میں نے کتنی غلطی کی، اپنے مرض کا احساس ہوتا ہے نا، مریض کو مرض کا احساس ہو جائے پھر وہ علاج کی طرف چلتا ہے. لیکن وہ جس کو مرض کا بھی احساس نہیں ہے میرے بھائی اور بزرگوں، وہ علاج کب کرے گا؟ اور ہماری مصیبت یہی ہے میرے معاشرے کی کہ ہم جو مریض ہیں نا وہ ہم معالج بن بیٹھے. مریض مجھ جیسے آپ جیسے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. علاج کب ہوگا میرے بھائیو؟ بربادی ہی بربادی. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ایسے لوگ آئے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے. معالج تھوڑے تھے، خود مریض تھے، انہوں نے علاج ہی کیا کرنا. اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، سیئۃ تسؤک خیر لک من الحسنۃ توجبک. اے مومن، اے شیعہ علی ابن ابی طالب، ایسی غلطی، ایسا گناہ جس پہ تو شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، یہ اس نیکی سے کہیں بہتر ہے جو نیکی تجھے تکبر کی طرف لے جائے. یہ وہ امراض ہیں میرے بھائیوں جن میں مجھ جیسے اکثر اس میں مبتلا ہیں. لیکن علاج وہی ہے جب اللہ کی کبریائی سامنے آئے گی. اور اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، خصوصاً ان سورتوں کو پڑھو جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، جس میں آتش جہنم کا تذکرہ ہے، جس میں جہنم کی وادیوں کا تذکرہ ہے. اگر وہ پڑھو گے نا تنہائیوں میں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہے. بولے متقیان کا ارشاد نہیں ہے؟ سلوات پڑھیں آپ ذرا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کا ارشاد ہے لوگو اتقوا النار التي حرها شدید وقعرها بعید. لوگو اپنے آپ کو اس آتش جہنم سے بچاؤ جس کی گرمی بڑی سخت ہے. ہر گرمی. اور معصوم نے تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ اتنی گرمی ہے کہ اگر وادی سقر ایک وادی جہنم میں اگر وہ ایک سانس لے لے نا تو دنیا کی ہر شے پگھل جائے. ہر شے پگھل جائے ایک سانس سے. اور اس میں جانا کس نے ہے؟ یہ بھی قرآن نے واضح بتایا ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. واضح ہے، واضح. کچھ ان آیات کو پڑھیں تو پتہ ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جنتی ہوں گے اور جہنم میں جہنمی ہوں گے. یہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات بھی سن سکتے ہوں گے. آیات قرآنی میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ فی جنات، جنتوں میں ہوں گے مومن. یتساءلون عن المجرمین، پوچھیں گے کن لوگوں سے؟ مجرموں سے. کون مجرم؟ جو جہنم میں جل رہے ہیں. سوال کیا کریں گے؟ ما سلککم فی سقر. وہ کون سا گناہ تم نے کیا کہ جہنم کی وادی سقر میں تم پہنچے؟ قالو، انہوں نے جو جواب دینا ہے نا اللہ نے پہلے ہی اپنا قرآن بنا دیا. قالو لم نک من المصلین. وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جہنم کی سقر وادی میں پہنچے. نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.
مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. اس کا کیا معنی؟ نہ نماز پڑھتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے. تو کہاں جائیں گے وہ؟ وادی سقر میں. بات میں کر رہا تھا اس کی گہرائی کی. امام نے فرمایا اتقوا النار التي قعرها بعید وحرها شدید. جس کی گرمی بڑی سخت ہے، اتنی سخت ہے سانس لے لے دنیا کی ہر شے پگھل جائے. افسانہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے. اور پھر فرمایا قعرها بعید، جس کی گہرائی بہت دور کی گہرائی ہے. روایات معراجیہ آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ جب حضرت معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت نے جنت کا نظارہ بھی کیا تھا اور جہنم کو بھی دیکھا تھا، جس میں اپنی امت کے لوگوں کو وہاں عذاب میں مبتلا بھی دیکھا تھا اور آ کے بتایا تھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوں گی، ان کو یہ مل رہا تھا عذاب، یہ تھا. اور یہ روایت حضرت نے اپنی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بیان کی تھی کہ بیٹا اس قسم کی عورتیں وہاں پہ تھی تو بی بی نے بھی رونا شروع کیا تھا اور سید الانبیاء نے بھی. وہ جہنم میں جو حضرت نے اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا تھا تو ان کو آ کے یہاں پہ بیان کیا تھا. ان روایات معراجیہ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت وہاں جہنم کے دروازے پہ کھڑے تھے نا تو ایک دھڑام کی آواز ہے، ڈرونی، اتنی ڈرونی کہ سید الانبیاء نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ اتنی ڈرونی، اتنی ہولناک آواز کیسی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں دروغ جہنم سے پوچھتے ہیں بتا بھائی تو ہمیشہ دروازے پہ رہتا ہے، یہ آواز کیسی؟ جو روایت میں میرے بھائیوں انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. وہ دروغ جہنم کہتا ہے کہ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، ابھی وہ جا کے اس کی تہ میں لگا ہے، یہ اس کی آواز ہے. یہ جہنم ہے اور اس میں مجرم نے جانا ہے مجرم. اور یہ بھی میں عرض کروں ہر مومن نے بلا حساب جنت نہیں جانا، کچھ نے ادھر سے غوطے کھا کے بھی جانا ہے. کس کی طاقت ہے؟ دعائے کومین میں کتنا امام نے پیارا جملہ فرمایا، خدا جاؤ میرے کریم اللہ. یہ بیچارہ انسان جو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا کس طرح برداشت کرے گا اس آگ کو جو تیرے قہر و غضب سے روشن ہے؟ اگر ممکن ہے ہم کتنے جری ہو گئے. اس لیے تو ہم نہج البلاغہ پڑھیں تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کے تحت مولا متقیان فرماتے ہیں تجھ میں کیسے جرأت آ گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا تجھے اکثر دیکھا گیا ہے جب کسی کو دھوپ پہ دیکھتا ہے نا تو اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، کسی کو زخمی دیکھتا ہے تو اس کا تو علاج کرتا ہے، دھوپ پہ جلنے والے پہ سایہ کرتا ہے، خود جہنم میں جل رہا ہے اور پرواہ ہی نہیں. یہ مولا متقیان ہے. اس لیے میرے بھائیوں میری اپیل ہے، میں نے ڈھیر سارا آپ کو کھپایا، میں منتظر رہا کہ آ جائیں بعد والے واعظ، شاید وہ نہیں آئے تو یہی میری اپیل ہے میرے بھائیوں اتقوا النار التی قعرها بعید وحرها شدید. جس کی گرمی بہت سخت ہے اور جس کی گہرائی بہت دور کی ہے. میرے بھائیوں جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس چانس ہے اور اس چانس کا نام ہے توبہ نصوح. اور سارے چانس ہم چٹداڑے ضائع کر بیٹھے. میں اپنی بات کرتا ہوں، اب تو ماشاءاللہ بہت مقدس ہیں. ہمارے پاس ایک ہی چانس ہے جس کا نام کیا ہے؟ توبہ نصوح. توبہ کریں. مجرم